السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ آج ہم ایک آزاد ملک میں کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ ملک آزاد نہیں تھا۔ یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کا ظالمانہ اقتدار تھا اور وہ لوگ ہمارے ملک پر قبضہ کر چکے تھے، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء اسلام نے آزادی کی جنگ لڑی اور یہ ملک 15 اگست کو آزاد ہوا۔ انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے قبضے کو، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے مختلف تدبیریں کی، الگ الگ تدبیریں کی۔ تو اس میں ایک تدبیر ان کی یہ رہی کہ کسی طرح مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے، ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، تاکہ یہ لوگ متحدہ طور پر جو ہمارے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں یہ حصہ نہ لے سکیں اور اس جنگ میں یہ شریک نہ ہو سکیں۔ یہ انگریزوں کا پلان تھا اور ان کی منصوبہ بندی تھی کہ مسلمان متحد طور پر جنگ آزادی میں حصہ نہ لے سکیں، ان کو آپس میں الجھا دیا جائے تاکہ یہ اپنے مذہب کا دفاع کرنے میں لگے رہے اور ہماری طرف یہ لوگ متوجہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی، انگریزوں کے دور میں جو کتابیں لکھی گئی، آپ وہ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں جگہ جگہ آپ کو مذہبی مباحثے ملیں گے۔ کبھی عیسائی اور مسلمانوں میں مناظرے ہو رہے ہیں، کبھی ہندو پنڈتوں اور مسلمانوں میں مناظرے ہو رہے ہیں، کبھی مسلمانوں میں خود جو باہمی اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، ان کے درمیان مباحثے ہو رہے ہیں۔ تو انگریزوں کا یہ مشن رہا اور ان کی یہ منصوبہ بندی رہی کہ ان کو ہم مذہبی مباحثوں میں، مذہبی مناظروں میں الجھا کر ہماری طرف سے ہم ان کو غافل کر دیں۔ تو اسی زمانے میں انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا اور اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ اپنے لیے ذلی نبی ہونے کا، نبی کا حواری ہونے کا دعویٰ کرے۔ چنانچہ اس نے انگریزوں کے اشارے پر اور ان کے پلاننگ کے طور پر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ فریض جہاد کو ختم کرنا، فریض جہاد کو منسوخ قرار دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جو جنگ آزادی میں شریک تھے، آزادی کی جو جنگ لڑ رہے تھے، وہ ایک مذہبی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے وطن کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا جائے یا اپنے وطن کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے یا اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ اس طرح مسلمان ایک مذہبی جذبے کے تحت جہاد جو تھا وہ اس زمانے میں ملک کی آزادی کے لیے جہاد تھا۔ وہاں پر کسی خاص مذہب کو غالب کرنا یا کسی خاص مذہبی آئیڈیا کو برسر اقتدار لانا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ ہمارا ملک غلامی سے آزاد ہو جائے اور ہم ایک آزاد ملک کی آزاد فضا میں سانس لینے والے بن جائیں۔ تو مسلمان آزادی کی جنگ کو اسی جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے جہاد کو منسوخ قرار دیا اور یہ کہا کہ جہاد کرنا حرام ہے، جہاد میں حصہ لینا حرام ہے، اور اس نے پھر انگریزوں کی تائید اور حمایت میں پورا زور صرف کیا۔ چنانچہ اس کے خود الفاظ ہیں اور اس نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ انگریزوں کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے۔ میں نے انگریزوں کی تائید اور حمایت میں اور جہاد کو حرام قرار دینے میں، جہاد کو ممنوع قرار دینے میں
اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور اتنے رسائل لکھے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ تو یہ اس کا موقف رہا انگریزوں کی تائید اور حمایت میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قادیانی فتنہ جو ہے یہ انگریزوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے، انگریزوں کا خود کاشتہ فتنہ ہے، انگریزوں نے اس کو کھڑا کیا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اس نے جب انگریز حکمرانوں کے بعض افسران، انگریز حکومت کے بعض افسران مرزا غلام قادیانی کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ کچھ الگ برتاؤ کر رہے تھے اور ان کو خصوصی اہمیت نہیں دے رہے تھے اور ان کے لیے ان کو نظر انداز کر رہے تھے، تو اس نے برطانیہ حکومت کے جو ذمہ داران تھے، حکومت کے ذمہ داران کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں درخواست لکھی۔ درخواست میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جس کو 50 سال کے متواتر تجربے نے اس کو انگریز حکومت کا ایک وفادار اور جان نثار خاندان ثابت کر چکا ہے۔ میری یہ التماس ہے اور میرا یہ التماس ہے اور میری یہ گزارش ہے کہ حکومت وقت مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں، اور یہ خود حکومت کا خود کاشتہ پودا ہے جو اس کے لیے اس نے پھر اس طرح کے الفاظ بیان کیے۔ اب یہاں اس میں جو خاص لفظ ہے، خاص جملہ ہے، وہ خود کاشتہ پودا۔ خود کاشتہ پودا کا مطلب اپنے ہاتھ سے کوئی درخت لگانا، اپنے ہاتھ سے کوئی پودا لگانا۔ تو اس نے خود اس میں تسلیم کیا ہے کہ میں اور میری جماعت جو ہے، میرا جو فرقہ ہے، یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے اور انہی کا لگایا ہوا درخت ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں یہ اس فتنے کا آغاز ہوا اور خود انگریز حکمرانوں نے اپنی حکومت کی بقا کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے انگریز حکمرانوں نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔